عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت، کبریائی، بڑائی کے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو مسلمان کی خوشی یہ بھی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ سال میں 2 دن خوشی کے مناتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان دور جاہلیت کے اور حرام کاموں پر مشتمل یہ جو تمہارے خوشی کے دن ہیں، ان کو ختم کر دیا ہے۔ ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 دن اور دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو مسلمان کی عید یہ بھی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے، اور مسلمان کی پوری زندگی کے تمام معاملات وہ سب اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی کمی کر سکتا ہے۔ تو یہ عید کا دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور یہ خوشی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور روزوں کا اختتام کرتا ہے اور عید کا دن مناتا ہے، اس وقت اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا، اس کے روزے رکھنے نصیب فرمائے، اس کا قیام کرنا نصیب فرمایا، اور اس کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، تو اس پر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور مومن کی یہ صفت ہے
کہ جب وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو اس پر خوشی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فہو مومن، کہ جس آدمی کو نیکی کرنے کے بعد خوشی حاصل ہو وہ مومن ہے، اور جس آدمی کو غلطی ہونے کے بعد پشیمانی ہو، ندامت ہو، وہ مومن ہے۔ تو یہ مومن کی پہچان بتائی کہ نیکی کرنے پر وہ خوش ہوتا ہے اور غلطی ہونے پر پشیمان ہوتا ہے، اور کافر اس کے برعکس ہے، اس کو نیکی کا کوئی شوق نہیں ہے اور برائیوں پر وہ خوش ہوتا ہے، لیکن مومن ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے خاص فضل و کرم سے یہ رمضان کا مہینہ، اس میں روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، تلاوت قرآن مجید کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ عید کا دن اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے، اور مسلمان کی خوشی یہ بے حیائی پر مبنی نہیں ہوتی، اور مسلمان کی خوشی گانے بجانے اور ناچنے پر نہیں ہوتی، اور مسلمان کی خوشی حرام کاموں کے ارتکاب میں نہیں ہوتی، اور مسلمان کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی، اس میں حرام کھانے نہیں کھائے جاتے، اس میں حرام پانی پینے والی چیزیں نہیں پی جاتی۔ مسلمان کی خوشی وہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی تکبیر کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکرانے کے 2 نفل پڑھنے کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے لیے ہم اس موقع پر جمع ہیں۔ یہ عید کی خوشی کا اظہار ہے، ایک مسلمان کی خوشی کا اظہار ہے۔ ایک مسلمان پاک صاف ہو کر، اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، تکبیریں پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرتا ہے، ان سے ملتا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہے، ان کے لیے دعائیہ کلمات کا اظہار کرتا ہے۔ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تبارک و تعالی ہماری سب نیکیاں قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، صدقہ خیرات قبول فرمائے، ان کلمات کا اظہار کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کی آدھے حصے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ یہی کہ تم کر سکو کہ اپنے بھائی کو خوشی کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات کرو، اس سے ملو، فرمایا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ تو خاص طور پر اس عید کے موقع پر اپنے بھائیوں سے خوشی کے ساتھ ملنا چاہیے، اور اگر پہلے کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، دل میں میل ہے، تو اس کو اس موقع پر صاف کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے، بندوں کے اعمال ہر جمعرات، ہر سوموار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو معاف کرتے ہیں سوائے ان 2 آدمیوں کے جو آپس میں ناراض ہیں، بولتے نہیں ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایسے آدمیوں کی توبہ اور معافی یہ مؤخر کر دی جاتی ہے کہ جب تک یہ صلح نہ کریں، مومن نہ بنے، بھائی بھائی نہ بنے، اس وقت تک ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے اجتماع کا، اکٹھ کا، خوشی کا،
اس موقع پر کمی کوتاہی ہر انسان سے کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے، تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ معافی یعنی اس سے کام لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو جو بھی ہمارے آپس کے معاملات ہیں ان کو ہمیں صاف کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی مسلمان بھائیوں کی طرح مل جل کر رہنا چاہیے اور ہر قسم کی ناراضگی اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خوشیوں کو دوبالا کرے اور اپنی خوشیوں کے اندر ہم غریبوں کو بھی شامل حال کریں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کا حکم دیا ہے۔ عید سے پہلے روزوں کے اختتام پر ہر فرد کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا یہ لازم قرار دیا ہے، اور اس کی حکمت آپ نے بیان فرمائی کہ اس سے جو غریب مساکین ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزوں کے اندر رمضان کی عبادات کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سب ساتھی دعا فرمائیں۔